بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصل فی المبتدأ ان یکون معرفۃ لکی یفید اذا اخبر عنہ۔ ابتدا میں انہوں نے جو 6 سوال بنائے تھے، گزشتہ درس میں ہم صرف ایک سوال کا جواب پڑھ سکے تھے۔ وہ سوال یہ تھا ما هو المبتدأ والخبر۔ 5 سوال کے جواب باقی ہیں۔ هل یجب ان یکون المبتدأ معرفۃ؟ متى تفید النکرہ؟ متى تختص النکرة فیجوز الابتداء بها؟ متى تعم النکرة فیجوز الابتداء بها؟ ما الاصل فی الخبر؟ خوب فرماتے ہیں مبتدا میں اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مبتدا معرفہ نہ ہوگی تو جب ہم اس کے بارے میں کوئی خبر دیں گے وہ مفید معنی نہ ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بالکل آسان۔ اگر ہم کہتے ہیں رجل قائم، رجل نکرہ، ایک شخص قائم کھڑا ہوا، اب اس قائمن کے ذریعے جو خبر دی گئی لیکن کس کے بارے میں؟ رجل، یہ کوئی مفید نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سامع کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، ایک مرد کھڑا ہوا، کائنات میں کروڑوں ہزاروں مرد ہیں، اب اس کے بارے میں خبر دینا کہ ایک مرد کھڑا ہوا، یہ کوئی مفید معنی نہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں زید قائم، یعنی جب قیام کے ساتھ خبر دیتے ہیں زید کے بارے میں تو سننے والے کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ زید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ قائم یا ضارب یا ناصر، جو بھی اس کے بارے میں خبر ہوگی، عالم جاہل جو بھی ہے، یہ مفید ہے۔ لہذا مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ معرفہ نہ ہوگی، نکرہ ہوگی، تو پھر خبر اس کی جب دیں گے تو وہ کوئی مفید نہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو۔ لیکن اگر کوئی نکرہ ایسا ہو کہ ہے تو نکرہ لیکن وہ نکرہ مفید ہے، معنی ہے، یعنی اس نکرہ سے سامع کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ مفید معنی ہے، تو پھر ایسا نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ 2 لینے ہو گئے۔ نمبر 3، نکرہ وہ بھی مفید ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، اگر ایک نکرہ محضہ نہ ہو، نکرہ خاصہ ہو یا عامہ ہو، یہ مفید ہوتا ہے، جیسے مبتدا مفید ہوتی ہے۔ یہ 3ری سطر۔ اب آگے چلیں۔ پھر سوال اگلا یہ تھا نکرہ اور خاصہ کیا مطلب؟ نکرہ کب خاصہ ہوتا ہے؟ اسی طرح نکرہ عامہ، نکرہ ہوتا ہی عام ہے لیکن یہاں نکرہ عامہ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب ترتیب سے چلیں گے تو بات آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ ہم نے کیا کہا؟ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی دینی ہے خبر، اگر وہ معرفہ نہیں ہوگی تو وہ مفید نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ آگے ہم نے کہا اگر کوئی نکرہ ایسا ہو کہ جو مفید ہو وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ دوسری لائن۔ تیسری،
نکرہ کب مفید ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے جب نکرہ خاصہ ہو یا نکرہ عامہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. نکرہ کب خاصہ ہوگا؟ نکرہ میں اختصاص کیسے آتا ہے؟ یا نکرہ عامہ اس عموم سے مراد کیا ہے؟ بالکل آسان. فرماتے ہیں نکرہ خاصہ ہوتا ہے، نکرہ تخصیص پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ بالوصف او بالاضافہ او بالتصغیر. توجہ آقا جان. نکرہ اختصاص پیدا کر سکتا ہے، نکرہ میں خصوصیت آ سکتی ہے، نکرہ خاصہ واقع ہو سکتا ہے. کیسے؟ 4 طریقے سے. اگر نکرہ کے ساتھ کوئی صفت لگا دی جائے، رجل نکرہ محض ہے، لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ رجل عالم تو ظاہر ہے اس میں تخصیص. کیوں؟ جتنے بھی غیر عالم ہیں وہ سارے خارج ہو جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ اس میں تخصیص آ جاتی ہے. ایک. نمبر 2، نکرہ خاصہ بن سکتا ہے، نکرہ اختصاص حاصل کر سکتا ہے. کیسے؟ بالاضافہ. اگر ہم اس کو مضاف کر کے یعنی اضافت کے ساتھ استعمال کریں. 2 مثالیں پڑھیں گے ترجمے میں. نمبر 3، نکرہ خاصہ واقع ہوگا اور خاصہ واقع ہونے کی بنیاد پر مبتدا واقع ہو سکتا ہے. کب؟ اگر نکرہ اپنے بعد کسی معمول میں عمل کر رہا ہو. 3 ہو گیا. نمبر 4، نکرہ خاصہ بن سکتا ہے، نکرہ اختصاص کر پا سکتا ہے. کیسے؟ اگر نکرہ مصغر واقع ہو. تصغیر جیسے رجل کی، رجال، یہ ساری آپ کی باتیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کتاب کی، کتاب کتابچہ، انشاءاللہ آگے اس میں ترجمے میں کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہو گیا نکرے کے حوالے سے کہ جب نکرہ خاصہ واقع ہو یہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. نکرہ خاصہ کب ہوگا؟ میں نے گزارش کی ہے کہ 4 طریقے سے، یا اس کی صفت آ جائے، یا اس کو مضاف کیا جائے، یا وہ بعد والے معمول میں عمل کر رہا ہو، یا وہ مصغر واقع ہو. ختم. دوسرا، نکرہ اس صورت میں بھی مفید ہوتا ہے جب مفید ہوگا تو پھر مبتدا واقع ہو سکتا ہے. کب؟ جب نکرہ عامہ ہو. اچھا جی. وہ عامہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر نکرہ میں ایسا عموم پایا جائے کہ جو تمام افراد کو شامل ہو، کوئی فرد اس کے عموم سے خارج نہ ہو، ایسا نکرہ عامہ بھی مفید ہوتا ہے. جب مفید ہوگا پھر مبتدا واقع ہو سکتا ہے. دوسرا، اگر نکرہ استفہام یا نفی کے بعد آ جائے تو بھی یہ نکرہ مفید ہوتا ہے. جب مفید ہوگا تو یہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا یہ بات یہاں. اس کے بعد آگے 5 6 7 موارد اور بیان کیے ہیں کہ اگر فلاں جگہ پر بھی یہ نکرہ واقع ہو جائے تو اس صورت میں بھی یہ نکرہ مفید ہوتا ہے، اور جب نکرہ مفید ہوگا تو پھر مبتدا واقع ہو سکتا ہے. وہ موارد انشاءاللہ ترجمے میں پڑھیں گے. خوب. ایک بات تو مکمل ہو گئی کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، مگر یہ ہے کہ کوئی نکرہ مفید ہو تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے. خبر میں اصل کیا ہے؟
تو جواب ہوگا خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، لیکن کبھی کبھی وہ معرفہ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بس یہاں پر یہ والی بات مکمل، اگلی بات انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ الاصل فی المبتدا، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ ان یکون معرفتاً، کہ وہ معرفہ ہو۔ کیوں معرفہ ہو؟ لکی یفید اذا اخبر عنہ، اس لیے کہ ہم جب اس کی خبر دی جائے گی، چونکہ اس کے بعد خبر میں آنا ہے تو وہ مفید ہو۔ چونکہ اگر مبتدا نکرہ محض ہو تو اس کے بعد خبر آ بھی جائے تو وہ کوئی مفید نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے مثال دی، ایک بندہ کہتا ہے رجل قائم، بھئی یہ کون سی اس میں افادیت ہے، اس نے کیا فائدہ دیا، کوئی معنی سمجھایا، کوئی مطلب سمجھایا، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر رجل زید قائم کہتے ہیں یہ مفید ہے۔ کیوں؟ ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ قائم ہے، تو یہ مفید ہے، جبکہ رجل میں مفید نہیں۔ نکرہ محضہ چونکہ مفید نہیں ہوتا، یعنی خبر کے آنے سے، تو اس لیے وہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتا۔ لیکن فَإِنْ أَفَادَتِ النَّكِرَةُ، لیکن اگر نکرہ ایسا ہو کہ وہ مفید ہو، یعنی اس کے بعد اگر جب خبر دی جائے اس کے متعلق تو وہ مفید ہو، جاز الابتداء بہا، اس نکرہ سے ابتدا کرنا، یعنی مراد کیا کہ پھر نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ آپ نے یوں لکھنا ہے کہ اگر نکرہ مفید ہو پھر مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگی اگلی بات، نکرہ کب مفید ہوتا ہے؟ جواب، تفید النکرۃ اذا کانت خاصۃ او عامہ، نکرہ اس وقت مفید ہوتا ہے کہ اگر نکرہ محض نہ ہو بلکہ نکرہ خاصہ ہو یا نکرہ عامہ ہو۔ آگے بتاتا ہوں کہ خاصہ کیسے بنتا ہے اور عامہ کب ہوگا۔ خوب، نکرہ خاصہ ہو یا عامہ۔ کیوں؟ لِأَنَّ اختصاصها، چونکہ جب نکرہ خاصہ ہوگا، اس میں کوئی خصوصیت آ جائے گی، تو اس کا اختصاص یقربها من المعرفہ، وہ اختصاص اس نکرہ کو نکرہ محضہ سے کی نسبت معرفہ کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ معرفہ نہیں بن جاتا لیکن یقربها، وہ اختصاص کو معرفہ کے قریب کر جاتا ہے، نہیں نکرہ خاصہ معرفہ نہیں بن جاتا لیکن معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دائرہ کچھ نہ کچھ تنگ ہو جاتا ہے بنسبت نکرہ محضہ کے۔ ٹھیک، وَعُمُومَهَا، اور نکرہ اگر نکرہ عامہ ہو تو اس کا یہ عموم یستغرق کل افراد الجنس، وہ اپنے تمام افراد جنس کو مستغرق ہوتا ہے، یعنی مشتمل ہوتا ہے کہ اس کی جنس کے جتنے بھی افراد ہیں سارے اس میں ہوتے ہیں، کوئی ایک فرد بھی اس میں خارج نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آگے مثال میں کلیئر کریں گے۔ پس فتشبہ المعرف، تو ایسی صورت میں یہ نکرہ عامہ معرف باللام، اور جس پر الف لام جنس کا آ جائے تو جیسے اس میں سارے افراد ہوتے ہیں تو یہ بھی اس معرف باللام کے مشابہ، معرف باللام نہیں ہوتا لیکن اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، فائدہ اِلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ترجع المواضع التي يسوغ فيها الابتداء بالنکرہ، فرماتے ہیں جس مقام پر بھی ابتداء بالنکرہ جائز ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ مرادی ترجمہ کیا؟ کہ جہاں جہاں بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے تو وہ اسی دو امر ادھر پر رجوع ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی یا وہ نکرہ خاصہ ہوگا یا وہ نکرہ عامہ ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت نکرہ کی نہیں ہے کہ وہ مبتدا بن سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب اگلے دو سوال کہ نکرہ کب خاصہ ہوتا ہے اور نکرہ کب عامہ، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں
تختص النکرہ، تو ہم نے کہا ہے کہ نکرہ خاصہ و مبتدا واقع ہو سکتا ہے، تو اگلا سوال نکرہ کب خاصہ ہوگا؟ نکرہ کیسے اختصاص حاصل کرتا ہے کہ وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے اور مبتدا بن سکتا ہے؟ فرماتے ہیں تختص النکرہ، نکرہ اختصاص حاصل کرتا ہے، یا آسان آپ یاد کریں کہ نکرہ خاصہ ہو سکتا ہے کیسے؟ 4 طریقے سے۔ نمبر 1 بالوصف، اگر نکرہ کے ساتھ اس کی کوئی صفت لگا دی جائے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ نکرہ جب موصوف ہو ساتھ صفت آ جائے تو ظاہر صفت کے آنے سے وہ نکرے میں اختصاص آ جاتا ہے، معرفہ تو نہیں بنتا لیکن تھوڑا نکرہ محضہ کے دائرے سے نکل آتا ہے۔ مثلا خطیب، اب یہ نکرہ محضہ ہے، کائنات میں جو بھی خطابت کرتے ہیں وہ خطیب ہے، لیکن جب ہم کہیں گے خطیب مسقع، مسقع کہتے ہیں فصیح و بلیغ کو، کہ خطیب فصیح و بلیغ نے زارنا، ہماری ملاقات کی۔ اب یہاں دیکھو خطیب نکرہ ہے، لیکن چونکہ مسقع اس کی صفت آ گئی تو یہ بن گیا نکرہ خاصہ۔ اب یہ مبتدا ہے، زارنا جملہ پھر اس کی خبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح نکرہ اختصاص حاصل کر لیتا ہے، کیسے؟ بالاضافت، کہ اگر اس کی ہو یعنی اضافت کے ذریعے۔ اچھا وہ کیسے جی؟ نحو مثال دے رہے ہیں، خیر حلیۃ حلیۃ الادب، خیر حلیۃ حلیۃ الادب۔ اب دیکھو اس کو مضاف کر کے ہم نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب مضاف کر کے استعمال کیا ہے تو یہاں یہ مبتدا واقع ہوا، خیر حلیۃ حلیۃ الادب، ٹھیک ہے جی۔ خوب بہترین زیور ادب کا زیور ہے۔ کل یشتہی السعادۃ، اب یہاں قل در حقیقت مضاف ہو کے استعمال ہوئے، اصل میں کل احد، ہر ایک، مضاف الیہ اس کا معذوف ہے لیکن یہاں کل ہوتا ہے کل یشتہی سعادت، یعنی سعادت کا خواہش مند اشتہار رکھتا ہے۔ اب یہاں بھی چونکہ وہ مضاف ہو کے استعمال ہو، اصل میں تھا کل احد، ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب او بالعمل فیما بعدہا، اسی طرح نکرہ خاصہ واقع ہو سکتا ہے، نکرہ اختصاص پیدا کر لگتا ہے، کب؟ اگر وہ نکرہ اپنے مابعد میں عمل کر رہا ہو، جیسے رغبتن فی الخیر خیرن، اب یہاں رغبتن نکرہ ہے لیکن چونکہ بعد میں جار مجرور ہے، فی الخیر تو وہ معمول ہے، یہ رغبتن اس کا عامل ہے، اس بنیاد پر یہ رغبتن کیا ہو گیا؟ مبتدا واقع ہوا، اور اس نے اپنے مابعد میں عمل کی بنیاد پر اختصاص پا لیا، تو یہ بن گیا نکرہ خاصہ۔ رغبتن فی الخیر یعنی خیر میں، اچھائی میں دلچسپی رکھنا، رغبت بھی خیرن اچھائی ہے، نیکی ہے۔ اور چوتھا طریقہ نکرہ کے اختصاص کا، نکرہ کیسے خاصہ ہوگا؟ او بالتصغیر، یا نکرہ کی تصغیر، یہ نکرہ کو مصغر کر دیا جائے، اس کی تصغیر، اور جیسے رجل کی رجل اپنے پڑھی ہوئی ہے۔ قطیبن حذب اخلاقی، قطیب کتاب کا مصغر ہے، قطیب یعنی چھوٹا سا کتابچہ۔ اب چونکہ یہ مصغر ہے، مبتدا واقع ہوا ہے، نکرہ ہے لیکن یہ نکرہ خاصہ ہے۔
کتیبن ان چھوٹے سے کتابچے نے حذب اخلاقی میرے اخلاق بہتر بنا دیے. کوئی چھوٹا سا کتابچہ پڑھا ہو. یہ تو ہو گئے وہ کہ نکرہ کیسے خاصہ ہوتا ہے. تو جو ہو گئے 4. نکرہ عامہ کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے بھی 2 طریقے ہیں. کیسے؟ تعم النکرہ نکرہ عامہ ہوتا ہے کب؟ اذا ارید بہا اگر اس نکرہ سے مراد کیا ہوں؟ عموم الافراد. میں نے آپ کو آسان گزارش کی ہے، یعنی اس کے تمام افراد، کوئی ایک فرد بھی اس سے باہر نہ ہو تو یہ نکرہ عامہ کہلاتا ہے. مثال انسان خیر من بہیمت. اب انسان ویسے نکرہ ہے لیکن چونکہ یہ نکرہ عامہ ہے. انسان یعنی ماہیت انسان، خیر من بہیمہ چوپاؤں سے بہتر ہے، لیکن بلحاظ انسان ماہیت چونکہ یہ حیوان ناطق ہے، اشرف المخلوقات، اس لحاظ سے. ورنہ عادتوں کے حوالے سے تو پھر انسان بسا اوقات چوپاؤں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، لیکن یہ ماہیت انسان کے حوالے سے، اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے، انسان ناطق ہونے والے سے یہ فرما رہے ہیں کہ انسان یعنی ہر انسان. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح نکرہ عامہ ہوتا ہے کب؟ اذا وقعت بعد استفہام او نفی، کہ اگر نکرہ استفہام یعنی حروف جو استفہام ہیں ان کے یا نفی کے بعد واقع ہو، وہاں بھی وہ نکرہ عامہ ہوتا ہے. جیسے حل احدن فی الدار. اب احدن یہاں پر اگرچہ نکرہ ہے لیکن چونکہ حل استفہامیہ کے بعد آیا ہے، لہذا نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا ہے اور یہ نکرہ عامہ ہے. فی الدار بعد میں خبر ہے. اسی طرح ما عاقل فی القوم، اس قوم میں کوئی عقل مند نہیں. اب یہاں عاقل نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا ہے. کیوں؟ چونکہ مائے نافیہ کے بعد آیا ہے، لہذا یہ نکرہ عامہ ہے. ٹھیک ہے جی. عاقل کے تمام افراد کو ختم. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرُوا لِلْابْتِدَاءِ بِنَكْرَةٍ مُصَوَّغَاتٌ أُخْرَى. کچھ اور مقامات بھی علماء نحو نے، علماء ادبیات نے ذکر کیے ہیں کہ ان مقامات پر بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ تمام کے مقامات کہ جہاں پر نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے ان کو نکرہ مسوغہ یعنی کہ جس کے لیے جائز ہے کہ ہم اس کو مبتدا قرار دے سکتے ہیں. خوب. قد ذکر الابتداء بنکرہ، نکرہ ابتدا کے دن کیا کچھ اور مسوغات بھی ہیں. 2 تو یہ ہو گیا نا کہ نکرہ کا خاصہ ہونا یہ مسوغ ہے کہ آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، نکرہ کا عامہ ہونا یہ مسوغ ہے کہ آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. کچھ اور مسوغات بھی علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن استاد شرطونی فرماتے ہیں میں سارے نہیں، ان میں سے کچھ چند ایک بیان کرتا ہوں. 5 6 7 مقامات انہوں نے بیان کیے مسوغات. بالکل آسان. نمبر 1 اذا وقعت بعد ظرف او مجرور بالحروف. اگر نکرہ ظرف کے بعد واقع ہو یا نکرہ مجرور کے بعد واقع ہو، وہاں پر بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. جیسے اندی مالن، یہاں اندی ظرف کے بعد آیا، مالن نکرہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اندی خبر مقدم، مالن مبتدا مؤخر، حالانکہ نکرہ ہے. لِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَاتٌ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر
حفوتن مبتدا مؤخر لکل عالم خبر مقدم، یعنی ہر عالم کے لیے کوئی نہ کوئی لغزش ہے، حفوہ کہتے ہیں لغزش کو۔ خوب، اب یہ لکل عالم یعنی مجرور بالحرف کے بعد حفوہ آیا، لہذا یہ مبتدا ہے مؤخر۔ اسی طرح فرماتے ہیں او فی صدر جملۃ حالیہ، اگر نکرہ جملہ حالیہ کے ابتدا میں آ جائے، یعنی اس جملے کا صدر جملہ کئی دفعہ گزارش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا جہاں سے آغاز ہوتا ہے جملے کا، اگر نکرہ جملہ حالیہ کی ابتدا میں آ جائے وہاں بھی مبتدا واقع ہوتا ہے، جیسے سرینا ہم چلے، وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ، واو حالیہ ہے جبکہ ستارہ چمک رہا تھا۔ اب یہ نجمٌ قد اضاء یہ جملہ حالیہ ہے، لیکن اس جملے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نجمٌ سے، چونکہ یہاں نجمٌ اگرچہ نکرہ ہے لیکن چونکہ جملہ حالیہ کی ابتدا میں آیا ہے لہذا یہ مبتدا ہے، قضا اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس جملے میں یہ مبتدا ہے۔ اسی طرح او بعد اذا الفجائیہ، اگر ناکرہ اذا فجائیہ کے بعد واقع ہو تو بھی یہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، جیسے نظر تو میں نے دیکھا، فَإِذَا نَارٌ تَلْتَحِمُ الْكَسْرَ، اب نارن اذا فجائیہ کے بعد واقع، میں نے دیکھا کہ اچانک آگ محل کو جلا رہی تھی۔ ہمارا محل شاید کیا ہے؟ اذا کے بعد نار، اگرچہ نارن نکرہ ہے لیکن پھر بھی یہ مبتدا ہے اور بعد کا جملہ اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، مبتدا واقع ہوئی، کیوں؟ چونکہ اذا فجائیہ کے بعد ہے۔ اسی طرح او بعد لولا، اگر ناکرہ لولا امتناعیہ کے بعد آ جائے، جیسے لولا اجتہاد لساد الناس کلہم، اب یہ لولا اجتہاد مبتدا جو لولا کے بعد ہے، کہ اگر اجتہاد یعنی کوشش محنت یہ والا نہ ہوتا، لساد الناس کلہم، تو سارے کے سارے لوگ پھر سردار ہوتے، بڑے ہوتے، عظیم ہوتے، لیکن اب سسٹم ایسا ہے کہ جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہی بڑا بنتا ہے، ہر بندہ بڑا نہیں بنتا۔ بہرحال ہمارا محل شاہد ہے اجتہادن، اگرچہ نکرہ ہے لیکن چونکہ لولا کے بعد آیا ہے لہذا مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ خوب، اس طرح فرماتے ہیں اذا ارید بہ التنویع، اگر نکرہ ایسا ہو کہ اس سے مراد تنویع ہو، یعنی قسم میں بیان کر رہا ہو، تنویع کہتے ہیں نو کرنا، قسم، کہ ایک قسم یہ ایک قسم یہ، مثال الدہر یومان، زمانہ دو قسم کے دنوں کا ہے، جیسے یوم لکا ایک دن تیرے فائدے میں ہے، یوم علیکا ایک دن تیرے نقصان میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں یومن دونوں مقامات پر اگرچہ نکرہ ہے لیکن چونکہ تنویع کے لیے ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن تیرے فائدے میں اور ایک دن، یہ تنویع ہے نا، قسم بتا رہا ہے کہ ایک قسم کا دن وہ ہوتا ہے جو تجھے فائدہ میں ہوتا ہے، ایک تیرے نقصان میں۔ ہمارا محل شاہد ہے یومن اور دوسرا یومن کے جو مبتدا ہے نکرہ ہونے کے باوجود، چونکہ یہ تنویع کو بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح اذا عطف علیہا ما یصح الابتداء بہ او بالعکس، اب یہ باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اب ذرا لطف لینا ہے، معطوف علیہ نکرہ محض ہے جو مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن اس کا جو معطوف ہے وہ حرف عطف کے بعد وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ نکرہ جو پہلے تھا وہ اپنے اس معطوف سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معطوف علیہ وہ تو مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کا معطوف مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا،
پھر بھی وہ مبتدا بن سکتا ہے، وہ اپنے معطوف علیہ سے استفادہ کرے گا، چونکہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اذا عطف علیہا، اگر نکرہ پر عطف کیا جائے ایسی شے چیز کا، ما یصح الابتداء بہ، جس ابتدا سے یہ یعنی جو مبتدا واقع ہو سکتا ہے، او بالعکس، یا نکرہ کو عطف کیا جائے ایسے معطوف علیہ پر کہ وہ معطوف علیہ مبتدا واقع ہو سکتا ہو، وہاں بھی نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے۔ مثال، پہلی مثال، طاعۃ و قول معروف، طاعۃ یہ نکرہ ہے اکیلا، لیکن آگے ہے قول معروف، وہ قول کے ساتھ صفت آ گئی تھی تو اس صفت کی وجہ سے وہ بن گیا قول نکرہ خاصہ، وہ تو مبتدا ہو سکتا ہے نا۔ اب چونکہ معطوف مبتدا ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر طاعۃ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، وہ اس معطوف علیہ کی وجہ سے۔ طاعۃ و قول معروف امثل من غیرہما، امثل بمعنی افضل کے ہوتا ہے کہ یہ اطاعت اور اچھی بات اپنے غیر سے افضل ہے۔ خوب، اسی طرح اس کا الٹ کر لیں، قول معروف، اب قول کے ساتھ صفت آ گئی تو یہ نکرہ خاصہ بن گیا، یہ تو مبتدا بن سکتا ہے، اور آگے ہے وَمَغْفِرَةٌ، وہ نکرہ خاص، لیکن چونکہ معطوف علیہ مبتدا بن سکتا ہے تو اس بنیاد پر ہم کہیں گے مغفرۃ بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خیر من صدقۃ، قول معروف یعنی اچھا قول، اچھی بات، یا مغفرہ، خیر بہتر ہے، من صدقۃ ایسے صدقہ سے کہ یتبعھا اذی، کہ جس کے بعد پھر اذیت ہو۔ خوب، اسی طرح فرماتے ہیں اذا کانت دعاء، اگر نکرہ دعا میں استعمال ہو، جیسے ویل للمطففین، قرآن میں آیا ویل ہے، ویلن ویسے تو نکرہ ہے لیکن چونکہ یہاں پر وہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے استعمال ہے۔ دعا سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ اچھی دعا ہو، بد دعا بھی دعا ہی ہوتی ہے نا، مطلب طلب ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور مقام، اذا ارید بہا تعجب، کہ اگر نکرہ کو تعجب کے لیے استعمال کیا جائے، تعجب کا معنی اردو میں بھی ہم تعجب بھی کہتے ہیں، وہاں بھی، جیسے عجب لزید، یہاں عجب نکرہ ہے لیکن چونکہ یہاں تعجب ہے، تعجب ہے زید کے لیے، تو اب یہاں عجب مبتدا ہے، لزید اس کی خبر ہے۔ خوب، مبتدا میں اصل یہ تھی کہ وہ معرفہ ہو، لیکن اگر نکرہ مفید واقع ہوتا ہو تو پھر وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ مفید کب ہوتا ہے؟ جب وہ خاصہ ہو، یا عامہ ہو۔ خاصہ کب ہوتا ہے؟ عامہ کب ہوتا ہے؟ آخر اب فرماتے ہیں الاصل فی الخبر ان یکون نکرہ، خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے، لأنہ وصف للمبتدا، چونکہ در حقیقت وہ مبتدا کی صفت ہوتی ہے، مبتدا کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس مبتدا میں، اس مسند الیہ میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن وقت جاتی معرفہ، بس اوقات خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے، جیسے ھذا مبتدا، اب دیکھو نا ھذا معرفہ ہے، ضمائر معرفہ ہوتی ہیں، لیکن آگے خبر ہے مولانا، اور مولا مضاف نا کی طرف، یہ بھی معرفہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔